بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر خواتین شوہر کے جھگڑے رویے سے تنگ آ کر مختلف معالجین سے رابطہ کرتی ہیں۔ جس طرح بہت ساری خواتین رابطہ کرتی ہیں تو ایک خاتون ایسی ہے جس نے رابطہ کیا اپنے شوہر کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ مزید دلدل میں پھنس گئی۔ ایک سسٹر کہنے لگی میرے شوہر کو دورے پڑتے ہیں، ان کے ناک سے خون چلتا ہے اور رات کو سوئے ہوئے اکثر چیخیں مارنے لگتے ہیں، تو میں بڑی پریشان ہوں، ان کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا وہ پیشنٹ کہاں ہے، مریض کہاں ہے؟ کہتے نہیں، ان کو ہم نہیں لے کے آئے، اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ہم کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ سنیں اور اس کا حل بتا سکیں پھر ہم پیشنٹ بھی آپ کے پاس لے آئیں گے۔ میں نے کہا وہ واقعہ سنائیں، کیا بات ہے؟ تو میں خود سن کر حیران ہوا کہ جادوگر کیسے کیسے انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچاری خاتون بھلے کے لیے گئی ہے، فائدے کے لیے گئی ہے، اس کا مزید نقصان ہو گیا۔ میں اپنے ناظرین کو یہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی ایسے معالج سے علاج کروا رہے ہیں اور آپ سے اس طرح کے غلط الٹے سیدھے عمل اور حرکتیں کوئی عمل کروا رہا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیں، فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اس خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا کرتا تھا، میں ایک عامل کے پاس گئی، اس عامل صاحب نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، 31 دن وہ آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن 31 دنوں میں آپ نے نہ اپنے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے ہیں نہ پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں۔ جب 31 دن پورے ہوں آپ نے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد میرے پاس آ جانا ہے، پھر میں ایک عمل کروں گا تو اس سے آپ کا شوہر آپ کا بالکل فرما بردار ہو جائے گا۔ اکثر آپ بھی اشتہارات پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، محبوب آپ کی قدموں میں اور فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی عجیب و غریب اور بیہودہ جملے۔ تو اس آدمی نے کہا شوہر تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ وہ خاتون بڑی خوش ہوئی، اس نے وہ ظاہری خوشی لینے کے لیے 31 دن عمل کیا۔ کہتی میں نے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہیں کاٹے۔ 31 دن کے بعد جب میں ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد اور اس معالج کے پاس پہنچی، اس معالج نے وہ ناخن لیے اور ایک لوہے کا بڑا چمچ لیا، اس کے اندر وہ ناخن رکھے، ناخن رکھنے کے بعد نیچے سے اس چمچ کو ہیٹ دی اور اتنا گرم کیا کہ وہ جو ناخن تھے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب اس راکھ پر اس نے کچھ عمل کیا، کچھ پڑھا، کچھ منتر پڑھے، پھونکا اور اس کی ایک پڑیا بنائی۔ پڑیا بنا کر کہا کہ یہ پڑی آپ نے گھر میں جا کر پیپسی یا کوک کی بوتل میں ڈال کے آپ نے دے دینی، بس جیسے آپ کے شوہر اس کو کھائیں گے بالکل آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ کہتی میں خوشی سے گھر میں آئی اور میں نے پیپسی کی بوتل کے اندر وہ راکھ ڈالی جو اس نے ناخنوں والی جلا کے دی تھی، تو میرے شوہر نے پی لی۔ 2 3 4 دن گزرے تو میرا شوہر کہتا ہے کہ میرے سر میں درد رہتی ہے اور اس کی جسم میں سستی آنا شروع ہوئی، اور تقریباً 1 ہفتہ گزرا ہوگا، اس کے بعد اس پر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہوئی، دورے پڑنا شروع ہوئے، رات کو چیخیں مارنے لگا۔ تو کہتی میں تو پہلے والی مصیبت بھول گئی، نئی پریشانی میں پڑ گئی۔ اس بابے سے رابطہ کیا، وہ کہتا آپ نے کوئی عمل پھر غلط کیا ہوگا، جس طرح میں نے آپ کو 31 دن بتایا تھا نا یہ پڑھنا ہے شام کے وقت، وہ آپ نے پھر کچھ غلط پڑھا ہوگا، اور حالانکہ اپنی غلطی نہیں مان رہا کہ یہ تو جو غیر شرعی عمل کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہ خاتون کہتی ہے اب میں کیا کہہ سکتی تھی، اس نے پیسے بھی لیے، اس کا گھر بھی خراب کیا، ان کو مزید پریشان بھی کیا۔ اب کہتی اب ان کو دورے بھی پڑتے ہیں، ان کے ناک سے خون بھی چلتا ہے، 2 سال ہو گئے میں علاج کروا رہی ہوں، مجھے افاقہ نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو غیر شرعی عمل کرتے ہیں اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے اس خاتون کو کہا کہ جتنا قصور اس جادوگر کا ہے اتنا قصور آپ کا بھی ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی جادوگر کے پاس جاتا ہے اس میں صرف جادوگر کا قصور نہیں ہوتا، اس کے پاس جانے والے کا بھی ہے۔ اب ہم سوچیں گے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے۔ ہم کسی شاپ پر کپڑا خریدنے جائیں تو ہمیں اس کی اپ ڈاؤن ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی کوئی ہلکی اور گھٹیا سی چیز بھی خریدنے جائیں تو 10 بندوں سے اس کا ریٹ پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح شریعت اسلامیہ کے متعلق بھی ہمیں پڑھنا چاہیے
کہ جادو جنات کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہو، جو دعائیں بتائی ہوں، اس سے زیادہ کوئی چیز کیسے طاقتور ہو سکتی ہے۔ اب وہ خاتون کو میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو لے آئیں، تو میں انشاءاللہ پڑھائی کروں گا، قرآن پاک سے رقیہ کروں گا، اللہ انشاءاللہ شفا دینے والا ہے۔ تو اس پر تقریباً 1-2 منتھ ہم نے رقیہ کیا اور الحمدللہ وہ بہتر ہوا۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جادوگر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں، کسی علاج کرانے والے کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں وہ خود شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اور اس کے عمل دیکھیں، اس کے معاملات دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں۔ اگر وہ آپ سے مریض اور مریض کی والدہ کا نام پوچھے، اگر وہ آپ سے مریض کے کپڑے طلب کرے، اگر وہ آپ سے مریض کے پاؤں کی مٹی طلب کرے، اگر وہ آپ سے مریض کے بال مانگے، اگر وہ آپ سے مریض کی تصویر مانگے، اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو اس کے پاس علاج کروانے کی بجائے اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنی صحت بھی بچائیں، اپنا سکون بھی بچائیں اور واپس چلے جائیں۔ ایسے لوگ آپ کے گھر میں سکون کی بجائے مزید تباہی لا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب مسلمانوں کو ایسے شریر جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔